ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گویا کہ سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیہ کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے تمام تر سلطانوں کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے یا سائنسی ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے یا اسپیس اور کائنات کی تحقیق پر مبنی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دینا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائی کوچک میں طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بیتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو چکے تھے۔ شہنشاہ پیلوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقہ کے ردیف مالیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضہ میں ٹیکسوں سے بھرے پڑے تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے تھے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بد نظیموں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کا مقابلہ کرنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیائی کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسیا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال اور مغرب میں واقع تھے۔ باسفورس اور بحر مارمورا کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، طاقت میں اس سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتدا میں بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتی رہتی تھی۔ سلطان کونیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال خراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا، جو عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے بے چھاڑ کر رکھ دیا۔ سلطان علاء الدین نے خراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بروز شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی۔ نیز بک کے کتاب سے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل ہونے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو چکی تھی، جب 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائی کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا۔
جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا تھا اور ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت سے حاصل کرنا تھی۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا۔ چنانچہ ایشیائی کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے حد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ 1298 عیسوی تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام اور استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کے فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے، جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعف پر محمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 1298 عیسوی میں شروع ہوا وہ عثمان کی طرف سے بالکل مدفعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یک کے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر یعنی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنا دیا۔ 1301 عیسوی میں عثمان کو نائکومیڈیا سے متصل کیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ فوج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحرہ اسود کے ساحل تک پہنچ گیا تھا۔ بازنطینی قلعے پے در پے مسخر ہوتے گئے اور بھروسہ نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا تھا۔ اس خطرہ کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلہ میں بھیجا اور تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینی امیدوں کی آخری کڑی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ 1317 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیائی کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بلاخر 1322 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا اور ترکی فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہو چکی تھی۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ عثمان نے اور خان کی ہمت اور شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل اور انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا قسط نمبر 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ سیریز بہت لمبی جانے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ 200 یا 300 ایپیسوڈ پر چلی جائے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری اتنی لمبی ہے کہ 1 یا 100 ویڈیو کے اندر بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے رہیں۔ ہم نے ایک اور سیریز کو شروع کیا ہے جو اسپیس اور کائنات کی تحقیق پر مبنی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، عزیزوں، احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نیا جاننے کو کچھ مل سکے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نوٹیفیکیشن بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔